فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ متتابعین قبل ان یتماسا. تو یہ قبل ان یتماسا قید ہے. اب یہ حادث ہوا اور 3 دن روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن روزے جو ہے قبل ان یتماسا بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے کیونکہ یہاں 2 حادثے ہیں. ایک حادثہ زہار کا ہے اور ایک حادثہ کس کا یمین کا ہے. اور سبب بھی جو ہے 3 روزوں کا سبب بھی وجوب حنس ہے اور وہاں 2 ماہ روزوں کا سبب جو ہے وہ زہار ہے. تو سبب بھی جدا ہے اور حادثہ بھی جدا ہے. لہذا یمین کی جو 3 دن روزے ہیں وہ مقید نہیں ہے قبل یتماسا کے ساتھ اور زہار کی جو 2 ماہ روزے ہیں وہ مقید ہے قبل یتماسا کے ساتھ. بات سمجھ میں؟ تو جہاں واقعہ بھی ایک ہو سبب بھی ایک ہو وہاں اتفاق ہے حمل پر. اور جہاں حادثہ بھی متعدد ہو اور حکم بھی متعدد ہو وہاں اتفاق ہے عدم حمل پر. مطلق اپنے اطلاق پر جاری کرو مقید اپنی تقید پر. ٹھیک ہے. تو صیام ہنس میں قبل یتماسا کی قید ہے نہیں اور زہار کی صیام میں قبل آئین. ٹھیک ہے. کتنے مادے ہو گئے؟ 2. ایک میں اتفاق ہے علی الحمل دوسری میں اتفاق ہے علی عدم حمل. بس سمجھ. تیسرا مادہ یہ ہے کہ حادثہ ایک اور حکم متعدد ہے. حادثہ اور حکم. سید امام شافعی فرماتے ہیں وہاں مطلق کا حمل مقید پر ہوگا اور مقید کی قید مطلق میں معتبر ہے اور ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے نزدیک جس طرح زہار میں 3 کفارے ہیں. تحریر یہ مقید ہے من قبل یتماسا کے ساتھ. صیام یہ مقید ہے قبل یتماسا کے ساتھ. اطعام اس کے ساتھ قید نہیں ہے. والذین اذا یأتون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحریر رقبہ من قبل یتماسا. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. دونوں میں قید ہے. فمن لم یستطع فاطعام 20 مسکینا یغنی من قبل ان یتماسا. تو حادثہ ایک ہے جو زہار کا ہے اور حکم 2 ہے. ایک حکم ہے کس کا؟ تحریر اور صیام کا اور ایک حکم ہے اطعام کا. امام شافعی کہتے ہیں وہ جو من قبل یتماسا قید ہے وہ یہ بھی ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا مباشرت سے پہلے. اگر اس نے 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا 30 بھی باقی تھے اور بیوی کے پاس کیا تو لوٹائے گا پھر 60 کو کھلائے گا. اگر یہ امکان اس نہیں ہے اور امکان بعید. ٹھیک ہے. اور ہمارے نزدیک تحریر مقید ہے قبل 25 کے ساتھ اور صیام مقید ہے قبل 25 کے ساتھ. لیکن اطعام مقید قبل 25 کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر درمیان اطعام میں سے مباشرت کی تو اعادہ اطعام لازم ہے. یہ تیسرے مادے میں اختلاف. بات سمجھ. چوتھا مادہ یہ کہ حکم ایک ہے لیکن حادثہ متعدد ہے. لیکن یہاں بھی اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں حمل مطلق کا مقید کرتا ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں حمل مطلق کا مقید کرتا ہے. امام سے فرماتے ہیں یہاں بھی حمل نہیں. چوتھا مادہ کون سا ہے؟ حادثہ متعدد اور حکم ایک. بات سمجھ میں آئی؟ مثلا یہ حادث ہوا فتحریر رقبہ بس یہ اس نے زہار کیا تو فتحریر رقبہ من قبل یتماسا. یہاں رقبہ مطلق ہے کہ مومن ہوا تب مطلق ہے. لیکن اس نے جلدی کو قتل کیا فتح تو یہ کفارہ میں غلام آزاد کرے گا. وہ غلام کیا ہے؟ من قتل مومنا فتح فتحریر رقبہ مؤمنات. یہ رقبہ مقید ہے غیر ایمان کے ساتھ. تو حکم ہے کہ تحریر لیکن واقعہ متعدد ہے. ایک واقعہ قتل کا ہے ایک واقعہ زہار کا ہے. واقعہ زہار میں عبد مطلق ہے ایمان سے اور واقعہ قتل میں مقید ہے. امام شافعی فرماتے ہیں واقعہ زہار میں بھی عبد کو مقید کرو غیر ایمان. تو مظاہر عبد مومن آزاد کرے گا کافر نہیں آزاد کر سکتا.
ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی قید صرف واقع قتل میں ہے، تو قاتل عبد آزاد کنن تو مومن آزاد کنن، لیکن مظاہر ہر عبد میں توانت آزاد کرنا و مومن بشر یا کافر بس۔ یہ تو تب کہ مطلق اور مقید احکام میں ہو تو کتنی مواد بنے؟ ایک اتفاق ہے الحمل کہ واقعہ ایک بشر اور حکم نیز ایک بشر، ایک اتفاق ہے لازم الحمل اگر واقعہ متعدد بود اور حکم نیز متعدد، دو میں اختلاف ہے، حادثہ ایک ہے حکم متعدد ہے، حکم ایک ہے حادثہ متعدد ہے، ان دو موضوعوں میں سید شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک حمل ہے، ہماری نزدیک نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پانچواں مادہ ہے کہ مطلق و مقید احکام میں نہ ہو، اسباب میں۔ ایک سبب مطلق ہے اور ایک مقید ہے، امام شافعی کے ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے، وہ سبب مطلق کو حمل کرتے مقید پر اور مطلق کو بھی مقید بناتے ہیں اور ہمارے نزدیک عمل بھی نہیں۔ جس طرح صدقہ فطر کا وجوب یہ حکم ہے اور رأس اس کا سبب ہے۔ اب ایک رأس مطلق ہے، ادعو عن کل حر وعبد، صحابہ مطلق ہے مومن یا کافر مولا صدقہ فطر دے گا، اور دوسری میں ہے ادعو عن کل حر وعبد مؤمن، مومن کے ساتھ مقید ہے۔ امام شافعی مطلق کو بھی مقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا پر صدقہ فطر واجب ہے، کس حمل سے؟ مومن کی طرف سے، اور ہم سے کافر کا صدقہ واجب نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں مطلق اور اطلاق خود جاری اور مقید برتتی، لہذا مولا آپ سے کافر کا بھی صدقہ دے گا جیسے اپنے مومن کا دے گا۔ بس نوشتات ان کا فیس ببی مصنف اپنا مذہب بیان کرتا ہے، ذهب اصحابنا، ہمارے فقہائے احناف ذهاب کرتا کہ مطلق در کتاب اللہ جب ممکن باشد عمل و اطلاق ہو تو فضیات والے تو اس کو مقید کرنا خبر واحد و قیاس سے لا یجوز، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا تو غسل مطلق ہے، غسل تو وضو کے اندر غسل اعضاء شرط ہے، اور نیت فرض ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں نیت فرض ہے۔ قیاس علی التیمم، تیمم مقیس علیہ، وضو مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما طہارتان، حکم وجوبی نیت، تیمم میں بھی نیت فرض ہے تو وضو میں بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح حدیث پیش کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور وضو عمل ہے تو یہ بھی نیت سے جائز ہو، لیکن ہمارے نزدیک فاغسلوا مطلق ہے، یہاں نیت شرط ہے، نہ بسم اللہ شرط ہے، نہ ترتیب شرط ہے، تو اگر نیت کو فرض کرے تو ترتیب مطلق کی جاتی ہے، کس کے ساتھ؟ خبر واحد و قیاس کے ساتھ۔ فالمامور بھی جو فرض ہے وہ غسل ہے مطلق، پس نہیں بڑھائی جائے گی اس کے اوپر شاذ نیت کی، جیسے سید امام شافعی کا مذہب ہے۔ وہ ترتیب اور ترتیب شرط نہیں ہے، انسان پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں، پھر ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر منہ دھو لیتے ہیں، پھر استنشاق کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ترتیب شرط کریں تو حدیث و قیاس سے شرط کریں گے اور وہ قرآن مطلق ہے۔ والموالات، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کلی کریں گے تو فوراً استنشاق کریں، تو فوراً منہ دھو لے، تو فوراً ہاتھ دھو لے، فوراً نشے کریں، فوراً دھو لے، اور ہماری نزدیک کلی یہاں کرو، استنشاق مزاج العلوم میں کرو، ٹھیک ہے، اور منہ دھو لو وہ بائی پاس میں، ٹھیک ہے، اچھا، اور ہاتھ دھو لو اس نہر میں، پاؤں دھو لو جامع مسجد میں کرو۔ موالات میں رکھتے آدھا شرط نہیں، اچھا کیوں؟ اس لیے کہ غسل مطلق ہے، تو اگر موالات سب فرض ہو جائے تو ترتیب مطلق کی وجہ نہیں ہے۔ شرط نہیں ہے نیت، شرط نہیں ہے ترتیب، شرط نہیں ہے موالات، شرط نہیں ہے تسمیہ۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بسم اللہ کا فرض ابتدائی وضو میں فرض ہے یا نہیں ہے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں فرض، لا وضوء لمن لم يسمي، اور کما قال لك، اور ہم کہتے ہیں فاغسلوا مطلق ہے
تو اگر یہ بسم اللہ جو ہے اس کے ساتھ شرط ہو جائے تو تقید مطلب کی آتی ہے، اور مطلق قرآن کی تفصیل خبر سے جائز نہیں ہے۔ بس فرض نہیں ہے نیت اور ترتیب اور مدد اور تسمیہ بسبب حدیث کے خبر ہے، خبر پر عمل کیا جائے گا علاوہ دن ایسی طریقہ سے کہ نہ بدلے سے حکم کتاب اللہ کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ غسل مطلق تو فرض ہے کتاب اللہ سے، اور نیت سنت ہے بحکم الخبر۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي قَوْلِهِ کوئی آدمی زنا میں پکڑا جاتا ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے دو حکم ہیں، ایک تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور دوسرا ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرو، 1 سال کے لیے جلا وطن کرو۔ حدیث میں ہے البکر بالبکر جلد میں آتے و تغریب و آمین، جب غیر شادی شدہ آپس میں زنا کریں تو جلد میں آتے 100 کوڑے مارو، وہ تغریب و آمین 1 سال کے لیے جلا وطن کریں۔ بات سمجھ میں؟ ہم کہتے ہیں تغریب و آمین کی قید نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس بارے میں مطلق ہے، الزانی والزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، وہاں تو تغریب و آمین نہیں ہے، مطلق ہے۔ تو اگر ہم تغریب آمین بھی سزا مقرر کریں تو مطلب کی تقید ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے جلد میں کا حق بنا ہے زنا کا، اور یہ مطلب ہے بس نہیں بنائی جائے گی اس پر تغریب کی قید ہے بطور حق کے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ البکر بالبکر مئۃ وتغریب عامہ بل یعمل بالخبر۔ ہم حدیث پر عمل کریں گے علاوہ دن ایسی طریقے سے لا يتغیر فی حکم الکتاب کہ کتاب کا حکم سے نہ بدلے، تو جلد حدیث شرعی ہے بے حکم القرآن، اور تغریب مشروع ہے سیاستاً تعمیرانہ۔ یہ حاکم کی صوابی پر موقوف ہے، اگر سمجھے تو دیکھیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ، وہی اصل ہے کہ ہمارے نزدیک مطلق کو مقید نہیں بنایا جائے اور ان کے نزدیک بنایا جائے گا۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی طواف کے لیے وضو فرض ہے یا نہیں، تو واجب ہمارے نزدیک بھی ہے لیکن فرض نہیں، اور امام شافعی کے نزدیک فرض۔ امام شافعی دلیل پیش کرتے ہیں الطواف بالبیت الصلاۃ اور قال الاسلام کہ بیت اللہ کا طواف ایسا ہے جیسے نماز، اور نماز کے لیے تو وضو فرض ہے، تو طواف بیت اللہ کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے کیونکہ قرآن طواف کے بارے میں مطلق ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں وضو کی قید نہیں ہے، تو اگر ہم وضو ساتھ فرض کریں تو طواف مطلب مقید ہوگا، اور کس سے مقید ہوگا؟ خبر واحد سے۔ اس لیے ہم وضو کو فرض نہیں مانتے، اور جس درجے کی حدیث ہے وہ خبر واحد ہے، اس درجے کا حکم ہے، اور خبر واحد کی ضروری ہے تو اس سے فرض ثابت نہیں ہوگا، فرض ثابت ہے دلیل قطعی سے، اس سے زیادہ واجب ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضو واجب ہے۔ وَيَطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْقَدِيمِ، یہ مطلق ہے مصطفیٰ طواف میں بالبیت، کوئی فرض والے تو ظاہر نہیں کی جائے گی اس پر شرط وضو کی بصورت حدیث کی، بلکہ عمل بالحدیث کیا جائے گا ایسی طریقہ سے کہ نہ بدلے سے حکم کتاب کا کہ مطلق طواف فرض بے حکم القرآن اور وضو واجب بے حکم الخبر۔ بات سمجھ میں؟ اب اگر ایک آدمی نے بغیر وضو کی طواف کیا، طواف تو ہو گیا لیکن وہ جو واجب اس نے چھوڑ دیا وضو، اس کا دم دے دے نقصان، بس پورا کیا جائے گا وہ نقصان جو لازم ہے بسبب ترک وضو کے واجب کے، کس سے پورا کیا جائے گا؟ جو بڑوں کے ساتھ بتا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ مقنانے وہی کہ ہمارے نزدیک مطلق قطعی ہے، اس کی تفصیل درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ تعظیم اذکار نماز میں فرض ہے یا نہیں، تو ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ فرض ہے۔ کیوں؟ ایک صحابی نے نماز پڑھی بغیر تعظیم کے، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اور اس نے پھر بغیر تعظیم کی نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر اس نے بغیر تعظیم کی نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔
تو دیکھو عدم تعدیل کی وجہ سے نماز باطل ہو گئی، تو اگر یہ فرض تعدیل نہ ہوتی تو اس کی فرض سے نماز باطل نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تعدیل فرض نہیں، کیونکہ قرآن اس بارے میں مطلق ہے، فی برابر 1 منٹ میں 6 رکعت نماز. پنجابیوں کی نماز بہت تعدیل ہے. میں پھر کیا تھا، میں نے نماز پڑھی، عام طور پر وہاں کوئی پنجابی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا یہ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو اس کا نماز پڑھی. وہ عام آدمی ہے لیکن ان کو پتہ تھا کہ نماز پتہ نہیں کرتے. آپ وضو کے لیے بیٹھے ادھر وہ صبح کی نماز کی نیت باندھے، ابھی آپ دھونے تک نہیں پہنچیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. بہرحال یہ خبر کی بات ہے، تعدیل فرض ہے یا نہیں؟ تو ائمہ سلف کہتے ہیں فرض اور احناف کہتے ہیں فرض نہیں ہے. ائمہ سلف کی دلیل وہ حدیث ہے، ہماری دلیل واقع اور کو امتناع کرنا ہے بغیر تعدیل کی مطلب تعدیل بچت یا نہ بچت. ہاں تعدیل فرض ہے بے حکم القرآن اور تعدیل واجب ہے بے حکم حدیث. وكذلك قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، یہ مطلق ہے کہ مصداق حکم میں نہیں بڑھائی جائے گی اس پر شرط تعدیل کی بے حکم الخبر کرنا شرط اس طریقے پر قرائے تغیر بھی حکم کتاب نو مطلق حکم فرض ہے بے حکم القرآن اور تعدیل واجب ہے بے حکم الخبر. بات سمجھ میں آ وعلى هذا قلنا يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه. أحد سنوين انسان کے پاس خالص پانی نہیں ہے تو وہ ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشنان وضو کر سکتا ہے یا نہیں. حالانکہ ان رنگوں کی وجہ سے پانی کی 3 صفات میں سے رنگ میں فرق آتا ہے، بلکہ ذائقے میں بھی فرق آتا ہے، بلکہ بو میں بھی فرق آتا ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر انسان کے پاس خالص پانی نہیں ہے تو ماء الزعفران، ماء القمر، ماء العناب اس سے وضو کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت تیمم کی شرط ہے عدم مطلق ماء فَإِذَا تَجِدُ الْمَاءَ اور ماء کے اعتراف کے طرح تالاب کی پانی پر ملتا ہے تو ماء التمدد بھی ہوتا ہے. تو تیمم کی جواز کی شرط ہے عدم مطلق ماء کا اور ماء الزعفران ماء ہے. جب ماء ہے تو شرط جواز تیمم کی موجود نہیں ہے. جواز تیمم کی شرط کیا ہے؟ عدم مطلق ماء کا اور مطلق ماء تو موجود ہے جو ماء الزعفران ہے. اس لیے جب تک ماء الزعفران میں ماء العناب ہو، ماء القمر ہو تو تیمم میں سلاد کہتے ہیں خالص بنی نہ ہو، ماء القمر ہے، ماء العنب ہے، ماء الزعفران ہے، ماء الاشنان ہے، ماء الصابون ہے تو وہ تیمم کرے گا، اس وضو نہیں کرے گا. والا جائز ہے وضو بما الزعفران اور ہر پانی سے جس کے ساتھ ملی ہوئی ہو ایک چیز پاک اور وہ پاک چیز تغیر پیدا کرے پانی کے میں. اور یہ کیوں وضو کرے گا ماء القمر زعفران سے تیمم نہیں کرے گا؟ کیونکہ شرط ضرورت کے لیے تیمم عدم مطلق ماء کا اور یہ تو میں مطلق کا فرض ہے کیونکہ خیر کی اضافت یعنی ماء اگر کی مسافر زعفران کی طرف اس نے اس ماء کا ظاہر نہیں کیا بلکہ مطلق ہے جو ہر فرق پر کامل پر بھی کر دیتے ناقص پر بھی. وقال شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق. یہ عبارت غلط ہے. فيدخل تحت حكم مطلق الماء. آگے عبارت کیسی ہے؟ وکانا اچھا کسی
کسی نے کہا کہ معذرات سے وضو جائز نہیں ہے، کیونکہ وضو اس پانی سے جائز ہو جس میں صفت کو منزل میں نہ سمجھ، اور یہ منظر میں نسمانی ہے، یہ انسانی مصنوعی پانی ہے، کھجور سے نکالا، انگور سے نکالا، تو مصنف کہتے ہیں یہ زعفران منفی نہیں ہے، قید منظر میں نسما کے ساتھ، کیوں؟ یہ زعفران قید ہے اور یہ ماں مقید ہے، اور ثبوت قید کا طرح ہے وجودی مقید کا، معلوم ہے کہ ماحول ہے تب زعفران قید اس کے لیے بنے گی، کمر اس کے لیے قید بنے گی، زبیب و عنب اس کے لیے قید بنے گی۔ وقال شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق، وقال يعني ثبت اور ثابت شرط بقاء پانی کا على صفة المنزل من السماء، قید اس مطلق کا، یعنی وہ قید کے زعفران سے ظاہر نہیں ہے، یہ آگے بڑھ کے اور غلط ہے، وہ رہی وَبِهِ يَخْرُجُ حُكْمُ مَا زَعْفَرَانٍ، اس سے ثابت ہوتا ہے، یخرج کا معنی یہ نہیں ہے کہ بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے حکم ماء زعفران کا، صابن کا، اشنان کا، وَأَوْصَالِهِ، یعنی ہر وہ شے طاہر جو پانی کے ساتھ مل جائے اس سے وضو جائز ہے۔ وقال بس اب اس پر اعتراض ہے کہ اچھا وضو کی تیمم کے لیے تو شرط عدم اس مادہ جو منظر میں نہ سما، اور تم نے کہا کہ ماء العنب میں عنب کی قید منزل کے ساتھ منافی نہیں ہے، تو پھر ماء النجس میں نجس کی قید بھی منزل میں نہ سما کے ساتھ منافی نہیں ہے، تو ماء النجس کے ساتھ بھی وضو کی اجازت ہو، کہتے وہ قرآن میں خارج کیا ہے، لیکن یرید لیطہرکم، اور تطہیر کس پانی سے ہوتا ہے؟ ماء نجس سے ہوتا ہے نہیں، تو یطہرکم نے ماء نجس کو نکال دیا، اور اس سے خاص چاہیے، اور اس قضیہ سے یعنی اس قید کلیہ سے خارج ہوتا ہے ماء نجس بھی قولی تعالیٰ والا کی یرید لیطہرکم، اور نجس مفید طہارت کا نہیں ہے۔ وبهذا الإشارة لما إن الحدث شرط لوجوب الوجوب، فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ یہ جملہ کے لیے ایک مسئلہ سمجھو، اس میں اختلاف ہے کہ وجوب وضو کا سبب کیا، وجوب وضو کا سبب کیا، تو اکثر فقہاء کہتے ہیں اقامت الصلاۃ سبب، اقامت الصلاۃ کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم الى الصلاۃ کا یہ مقدم و شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم یہ جزا مبتدی ہے، اور شرط ہمیشہ علت ہوتی ہے، کس کے لیے؟ جزا کے لیے، معلوم ہے کہ قیام الى الصلاۃ شرط ہے کس کا؟ وضو کا، یہ اکثر فقہاء ہے، محققین فقہاء کہتے ہیں کہ علت وضو کے لیے جو ہے وہ حدث ہے، کیا ہے؟ اور قیام الصلاۃ نہیں، دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ جب قیام الصلاۃ ہو تو جب پڑھنے والا استنجا مارا اور یہاں طلاق پر آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ استنجا کرے گا یا قیام الصلاۃ کرے گا؟ قیام الصلاۃ، اور قیام الصلاۃ کو سبب ہے وضو وضو کا، تو پھر وضو فرض ہوا، تو پھر جب اس نے وضو کیا اس کے بعد پھر استنجا کرے گا یا قیام کرے گا؟ اور قیام الصلاۃ تو علت ہے تو پھر وضو کرے گا، تو ساری زندگی طلاق پر گزارے گا، معلوم ہے کہ قیام الصلاۃ بلکہ صلاۃ اور وجوب وضو کا سبب ہوا حدث۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے فرمایا یطہر، اور تطہیر کا معنی ازالۃ الحدث، اور ازالۃ حدث سب سے حدث لاتا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا حدث سبب ہے وجوب یطہرکم کی اشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدث شرط ہے وجوب وضو، کیوں؟ تطہیر کا معنی تحصیل الطہارت، اور تحصیل طہارت کے بغیر وجود حدث کے محل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ جو میں نے ان کو 5 مواد بتائے تھے ان کی بعض مواد یہ بتاتے کل نہیں بتایا۔ ہمارے مطلب یہ ہے کہ مطلق محمول پر مقید میں شور یا جاری باشد پر اطلاق جاری باشد۔ اب اس نے اپنی بیگم سے اظہار کیا کہ انت علیہ کامی، اظہار کر دیا، اس کے بعد اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو کوئی طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم فتحریر رقبہ، اس کے ساتھ قید ہے من قبل ان یتمسا، فمن لم یجد
وصيام شهرين متتابعين، اس کے ساتھ قید ہے من قبل آیت مصر فمن لم يستطع، اگر ایک آدمی روزوں کی طاقت نہیں ہے فاطعام 60 مسکینہ، اس کے ساتھ قید نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مظاہر اطعام کی شکل میں کفارہ دینا چاہے تو اس میں قید نہیں ہے من قبل یتمسا. یہ درمیانی اطعام میں اگر اس کی جمع ہو جائے تو اس پر لہٰذا اطعام کا ضروری نہیں. کیوں؟ وجہ کہ من قبل یتمسا قید توحید و صیام کے ساتھ ہے تو وہ مقید رہے گا، اور اطعام جو ہے وہ مطلق ہے، اس مطلق میں وہ قید من قبل یتمسا کا نہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ جس طرح من قبل یتمسا کی قید تحریم کے ساتھ ہے، صیام کے ساتھ ہے، تو اطعام. ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور مظاہر جب جمع کرتے اپنی بیگم کے ساتھ کھلانے کے تھام میں لڑائی کھانے کو جس لوگ کو کھانا کھلانا ہے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا کتاب مطلق قرآن مجید مطلق ہے فی حق الافعام، وہاں قبل المسیح کی قید نہیں ہے. فلرضا والے پسند کی بڑھائی جائے گی اس افعام پر شرط عدم جمع کی قیاس الگ. امام شافعی فرماتے ہیں سب لحاظ میں مقیس ہے اور افعام مقیس علت جامعات دونوں کے درمیان تکفیر، وہ بھی کفارہ یہ بھی کفارہ. اور قبل المسیح اور قبل المسیح قید ہے بھی ہے. بڑی مطلق بلکہ سارے مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر اور سب مقید جاری ہوگا اپنی تقریر. اور یہ کون سی مثال ہے کہ حادثہ ایک ہے لحاظ کا اور حکم متعدد ہے. ایک حکم 100 کا ہے، ایک حکم بات سمجھ میں آ گئی. ہاں دوسرا مطلب کون سا تھا کہ حادثہ بھی متعدد ہو اور حکم بھی حکم ایک ہو. امام شافعی کے نزدیک عمل ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے. ایک حادثہ یمین کا ہے، یہ حانث ہو جائے فتحریر رقبہ، اور ایک کس کا ہے قتل کا ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبہ مؤمنہ. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ ہے قتل کے اندر جو ہے وہاں شرط ہے ایمان، تو کفارہ یمین میں بھی شرط ہے ایمان. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حارث عبد مومن آزاد کرے گا. قیاس کفارہ قتل پر، تو عبد کفارہ قتل میں مقیس ہے اور عبد کفارہ یمین میں مقیس. علت جامعات دونوں کے درمیان تحریر فی تکفیر، وہ بھی تحریر ہے کفارے کے لیے بھی تحریر ہے اور وہ قید الایمان. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک حادثہ قتل میں آپ مومن آزاد ہوگا کیونکہ مومن کی قید قرآن خاص میں ہے، لیکن یمین اور حینث کے واقعہ میں عبد مطلق ہے، مومن بھی آزاد ہو سکتا ہے، وجبئی بھی آزاد ہو سکتا ہے. وكذلك قلنا رفض في كفارة الزهار واليمين مطلق فلا يضاف عليه شرط الإيمان قياس على كفارة القتل. امام شافعی نے کہا نا کہ عبد کفارہ کھا کر ہماری کہ تم نے مجھے کھانا دیا کہ تم عمل مطلق کا مقید کرتے اور مطلق کا مقید کرتے خبر واحد تم بھی تو کرتے. قرآن نے بتایا وقت روح یہ روح رأس مطلق ہے اور اخلاق سے مقدار روشنی کا لیتا ہے. کیوں؟ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا قومنا ومسح فتوسع ومسح على ناسيا ومقدار روشنی. تم نے یہاں رأس کو قرآن میں مطلق تھا اس کو مقید کیا بمقدار روح. فإنقی اگر شرط کی طرف سے اعتراض کیا جائے کہ قرآن مسح رأس میں موجب مسح مطلق بات کا وقت قیتم بمقدار ناسیہ اور تقید کی بالخبر. بات سمجھ میں آ. دوسرا اعتراض قوتی کا مسئلہ یہ سودایا ہے، یہ اس کی بیوی اس نے اس کو 3 طلاق دے. اب قانون ہے بھائی طلقہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير محلل تیار کرا ہے. ٹھیک ہے. ہاں